کچھ کتابیں لکھی گئیں اس میں وہ کنٹروورسی ابھی تک آپ کی اولاد میں سے کوشش ہے ایک چند لوگوں کی، لیکن اس کے علاوہ آپ کے اعمال کی فوقیت ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میرا نام فہیم اعظم ہے۔ میں ایک کارپوریٹ سیکٹر کی ایک آرگنائزیشن جو ہے اس میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، لیکن آج میرے ساتھ ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا میں تعارف کرانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر واجد پیرزادہ صاحب اتفاق سے ہیں آج اویلیبل، تو میں نے کہا کہ جی ان سے جو ہے نا ایک حضرت بہاؤالدین زکریا کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ان کی اولاد سے ہیں اور آپ پیل پیراں سے بلانگ کرتے ہیں۔ پروفیشنلی ایک سائنٹسٹ ہیں اور ان کی 150 سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں اور کئی جو ہے نا کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ پچھلے کچھ 30 سالوں سے حضرت بہاؤالدین زکریا کے شجرے پہ ان کی تحقیق ہے۔ تو آج اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا جی اس کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ ہمارے جو باقی بھی لوگ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولاد جہاں جہاں پر ہیں یا مخدوم رشید کی اولاد ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ایک جو ہے نا معلوماتی قسم کا یہ پروگرام بن جائے گا۔ تو اب میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم نکالا اور آج آپ نے دیا۔ ہماری اب بہت زیادہ جو اگلی نسلیں ہیں ظاہر ہے اس میں ان کو زیادہ اس چیز کا نہیں پتہ کہ جی شجرہ کیا ہے، اور پھر شجرے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بھی رہی، اور آپ کا چونکہ ایک بہت آپ نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے اور آپ نے پچھلے کچھ 30 سالوں سے اس میں بڑی چھان بین کی ہے، آپ کی کافی جانکاری ہے اس سلسلے میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اگر ہمیں تعارف کروائیں کہ جی یہ کیسے جو ہے نا اوپر جا کے زیادہ خاص کر کے اسد بن ہاشم پہ اور دوسرے ایک اور اسد ہیں وہاں پہ جا کے ایک کنٹروورسی آتی ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ پیر فہیم اعظم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت بہاءالحق بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ جو میری معلومات ہیں محدود سی وہ آپ کے ناطے میں آپ کے سامعین کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ جو ہیں، آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ سے تشریف لائے۔ آپ کا خاندان جو ہے، آپ کی نسبی نسبت جو ہے وہ حضرت اسد بن ہاشم سے جا کے ملتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسد بن ہاشم مقطوع النسل رہے، جبکہ آپ کی 2 اولادیں جو ہیں حضرت حنین اور حضرت عمران، جن کا دوسرا نام جو ہے حضرت مایار ہے، وہ تاریخ میں ان کا ذکر ہے، اور آپ کی اولاد بھی حضرت مایار کی اولاد بھی چلی ہے۔ تو آپ کا تعلق جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کا حضرت مایار سے، یعنی عمران جن کا دوسرا نام مایار ہے بن اسد بن ہاشم سے ہے، اور آپ کے خاندان میں سے تاج الدین محمد مطرف نیچے چل کے وہ آ کے خوارزم جن لوگوں کو نہیں پتہ، یہ آج کے ازبکستان کا حصہ ہے، ریاست فرغانہ میں آپ کا خاندان گیا، وہاں آپ کی 8 پشتیں بطور سلاطین رہیں، اور اس جو آخری سلطان تھے سلطان عبداللہ، ان کے بیٹے سلطان حسین نے یہ وہاں اپنی سلطنت ترک کی، اور وہ سب کانٹیننٹ میں محمود غزنوی کے ساتھ آ گئے۔ تو یہ خوارزم سے اس کا مطلب ہے کہ محمود غزنوی کے ٹائم پہ ان کے ساتھ ہندوستان میں آئے، تو پھر اس کا مطلب ہوا ہے افغانستان یہی روٹ رہا، یہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ سندھ سے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا محمد بن قاسم کے ساتھ،
تو یہ بھی کوئی ایک جی ہاں، سنیے بات. تو وہاں پہ جو آپ کی اولاد میں سے جب تاج الدین محمد مطرف جو ہیں ان کی اولاد خوارزم سے ہوتی ہوئی یہاں آئی، تو وہاں پہ کمال الدین ابا بکر آپ کی اولاد میں جو ہیں وہ آ کے پہلے آپ کا خاندان جو ہے وہ منصورہ میں آباد ہوا سندھ میں، اور وہاں پہ جو پہلی سلطنت ہے آپ کے خاندان نے قائم کی، اور وہاں سے یہ جب وہ سلطنت ان سے چھین لی گئی مسلمانوں سے، تو یہ اس وقت منصورہ جو سندھ تھا اس میں ملتان بھی سندھ کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کا خاندان لیا میں، پرانا نام اس جگہ کا دیپال گڑھ ہے، اور بعد میں یہ کوٹ کروڑ کے نام سے موسوم ہوا، وہاں آپ کا خاندان آ کر آباد ہو. یہاں پہ آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ وجی الدین محمد غوث ہے، اور آپ کے چچا کا نام جو ہے وہ احمد غوث ہے. جو وجی الدین محمد غوث ہیں یہ بڑے بھائی تھے؟ ہاں جی، اور ان کے بھائی احمد غوث چھوٹے بھائی تھے. چھوٹے بھائی. اچھا. وجی الدین محمد غوث جو ہیں ان کی شادی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کے صاحبزادے عیسیٰ گیلانی کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی. تو یہ حضرت غوث پاک کی پوتی ہو گئی. ہاں، حضرت غوث پاک کی پوتی آپ کی والدہ ہیں. ٹھیک. اور اس ناطے آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں. اور جو احمد غوث ہیں ان کی اولاد میں سے آپ کے چچا زاد بھائی جو کہ آپ کے بہنوئی بھی ہیں مخدوم رشید، وہ ہیں جو کہ ملتان کے ساتھ ایک بستی مخدوم رشید ہے، وہاں ان کا خاندان جو ہے وہ آباد ہے. یہ مختصراً میں آج کل ان کے جو زیادہ مشہور ہیں جاوید ہاشمی صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب اسی خاندان سے ہیں. جہاں تک اس خاندان کی وہ یہاں سے وراثت چلی، اس میں ایک مقام پہ جو سجادہ نشین تھے وہ پیر علی کتال، ان کو نامزد کیا گیا تھا سجادہ نشینی کے لیے، لیکن وہاں کے موروثی حالات میں انہوں نے سجادہ نشینی ترک کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی بہاؤالدین کو وہاں سجادہ نشین مقرر کیا، اور تاریخی ریکارڈ میں لکھا ہے کہ انہوں نے تانبے کے ایک پتھر کے اوپر یہ اپنی تحریر ثبت کی. اچھا. اور وہ سال ٹرین میں منتقل ہو گئے، اور سال ٹرین میں آپ کا خاندان جو پہلی سیٹ ہے وہاں پہ یہ آج کے ڈسٹرکٹ خوشاب میں، اور پرانا ڈسٹرکٹ جو شاہپور اور بعد میں سرگودا اور پھر خوشاب ہوا، وہاں پیل پیراں کے نام سے ایک جگہ ہے جو کہ کلر کہار سے جب آپ جاتے ہو پرانے رستے پہ سرگودا یا خوشاب کو، تو وہاں پہ کلر کہار سے کوئی آدھا پونا گھنٹے کی ڈرائیو پر یہ وہاں واقع ہے. یہاں یہ خاندان آباد ہوا. پیر علی کتال واپس چلے گئے ملتان میں، اور آپ کے ایک اور بھائی جن کا نام پیر شمس الدین لاہوری ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ آ کے بھیرا شریف میں آباد ہوئی. اور پیر علی کتال کی اولاد میں سے پیر خواجہ نوری رحمۃ اللہ جن کا مزار آج بھی مسجد خلائق عام ہے وہاں پہ پیل پیراں کے اندر موجود ہے. اور جو پیر شمس الدین لاہوری کی اولاد میں سے پیر برہان الدین کی اولاد بھیرا شریف میں آباد ہوئی، اور اس میں سے پیر برہان الدین ہی کی اولاد میں پیر عالم شاہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ پیر دا کھارا جو کہ چکوال میں بڑی معروف روحانی مرکز ہے وہاں آباد ہوئے. جن کا وہ گردوں کے پتھری کے حوالے سے کہتے ہیں جی پانی جہاں بہت لوگ گردوں کی تکلیف کی وجہ سے جاتے ہیں. اور سال ٹرین کی بالکل شروع لاہور سے جاتے ہوئے جو ہاں جی بالکل سٹارٹ میں لیفٹ اگر آپ راولپنڈی سے اسلام آباد راولپنڈی سے سروس ایریا بنتا ہے جی لاہور میں جا رہے ہوں تو جو ہی آپ کوہستان کا وہ سال ٹرین کا پہاڑ اترتے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ آپ کے پیر دا کھارا کا مزار ہے جہاں ایک سروس سینٹر اور ٹراما سینٹر بنا ہوا ہے. تو اس کے سجادہ نشینوں میں جو سابق ہمارے چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے طارق محمود پیرزادہ وہاں پہ تھے. بھیرا شریف میں اس دور کے ایک انتہائی آپ کہہ لیے کہ دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے
انتہائی بلند پایا عالم اور ایک ولی کامل پیر کرم شاہ اعلیٰ ظہری رحمۃ اللہ، جو کہ شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھی رہے. ہاں جی، جسٹس پیر کرم شاہ اعلیٰ ظہری. آپ نے، آپ کے جیسے علم میں ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر ضیاء القرآن لکھی، اور اس کے علاوہ آپ نے سیرت نبی کریم پہ ضیاء النبی کے نام سے بڑی اچھی جو آپ کی سیرت پاک کی کتاب ہے. آپ ایک عرصہ تک، جو کہ آپ تک ضیاء حرم کے نام سے آپ کا ماہانہ رسالہ جو ہے وہ بھی چلتا رہا. تو آپ کی دینی خدمات اور وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے اپنے خاندان کی نسبی لحاظ سے وہ اس کام کو بڑھا رہے ہیں. یہاں یہ فہیم اعظم صاحب بتانا ضروری ہے کہ آج کے ادوار میں لوگ خانقاہوں سے متعلق اور باقی چیزوں سے بڑی ان کے اس قسم کے خیالات کو ترویج دی جا رہی ہے کہ یہ شاید یہ لوگ جو ہیں دنیا سے ہٹ کے اور صرف خانقاہ تک اپنے تک محدود کرنے والے لوگ تھے. یہ تو صوفیہ کرام، ایسا ہرگز نہیں تھا. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت متمول آدمی تھے. کئی بادشاہ جس میں کہ قباچہ، تغلق اور باقی لوگ آپ کے ہاں حاضری دیتے رہے، اور آپ دینی محاذ پہ جہاں انہوں نے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، وہاں عام لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے حکومت کو بھی استعمال کیا اور لوگوں کے مسائل حل کرائے. آپ صوفیہ کرام میں شاید اس خطے میں وہ پہلے اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں جنہوں نے دین کی ترویج کے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے دین کو انڈونیشیا، ملائیشیا، سماٹرا، چین تک پہنچایا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ جب انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ سکارنو پاکستان آئے تو انہوں نے آپ کے مزار پر حاضری کی خواہش کا اظہار کیا. اور پھر ہمارے ایک مذہبی امور کے وزیر حامد سعید کاظمی صاحب جب وہاں گئے تو وہاں کے حکومت کے جو چیدہ افراد تھے اور جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو دین جو ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے ناطے پہنچا. تو ایک طرح سے مطلب وہاں دیکھیں نا، انڈونیشیا، ملیشیا میں نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی اس طرح کوئی کہیں کہ ہم فتح کیا گیا، بلکہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام جو ہم کہتے ہیں، بلکہ مجھے جو جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں یہی ہے کہ یہ تاجروں کے ذریعے آیا. جی ہاں. تو بیسیکلی تجارت ان کو سکھائی گئی، لیکن ساتھ وہ مذہبی رہنما تھے یا صوفیہ کرام تھے جو ملتان سے بھیجے گئے، جی ہاں، جنہوں نے جا کے ایک طرح سے فتح کیا انڈونیشیا، ملیشیا جو ہے. ہاں جی. اس میں یہ زیادہ اہم پہلو ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا نے اپنے دور میں ملتان میں پہلی ووکیشنل یونیورسٹی بنائی جس میں تجارت اور فنی تربیت دین کے ساتھ دی جاتی تھی. تو یہ جو تاجر تھے، یہ میں سادہ الفاظ میں آپ کی بات اگر دہرا دوں، مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی تھی، جی ہاں، جس میں ہم ووکیشنل کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. اس کے علاوہ مطلب بزنس ایجوکیشن تھی، جی ہاں، ان کو تجارت کا بتایا گیا. اور پھر تیسری چیز تھی لینگویجز، تاکہ وہاں لوکل ان کو زبان آئے گی تو پھر وہ کام بالکل کر سکتے. چونکہ انہوں نے اتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تھا تو ان کو وہ زبان بھی سکھائی گئی اور انہیں بزنس کاروبار کی جو شدبد ہے وہ بھی دی گئی، اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا گیا. تو جو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ امن والا دین ہے، انہوں نے تجارت کے ذریعے یہ امن کا پیغام جو ہے دنیا تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے تجارت ایک ایسا ہے، چونکہ جیسے آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیشہ یہی تھا. جی ہاں. تو اس سے لین دین سے جو ہے نا ایک اعتماد بڑھتا ہے. پبلک سے لین دین جب ہوتی ہے لوگوں سے تو آپ اپروچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ معاملات سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے کیا کہتے ہیں فیئر ہیں اپنے معاملات میں، اتنے ایماندار ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ لوگ زیادہ قریب آتے ہیں. ہاں جی، یہ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس حوالے سے
کہ آپ کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تعارف تجارت کی بنیاد پہ ہوا، اور آپ کی امانت اور صداقت وہی دو واحد کرنسیز تھیں جس کی بنیاد پہ سیدہ ایمان لائیں، اور آپ نے پھر ان سے شادی بھی کی۔ تو اس طرح یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس ذریعہ کو اپنایا اور دین کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک اپنانے کے علاوہ سکھایا آگے اس کو بڑھایا جی۔ ہاں جی، سکھایا یہاں پہ، اور اس کا اسلام پھیلا۔ ہاں جی، اور یہ نہیں کہ جو حاکم لوگ ہیں ان سے کوئی کسی قسم کی عداوت یا مخالفت دور رکھی، بلکہ انہیں دین کے قریب رہ کر ان سے روابط رکھ کر انسان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اداروں کو اور اس وقت کے حاکموں کو بھی استعمال کیا اس مقصد کے لیے۔ آپ کا تعلق جی تقریباً 16ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور اب تک آپ کی اولاد میں سے اولاد جو ہے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، جس میں میں نے حالیہ مثال آپ کو حضرت پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی دی، جنہوں نے ابتداً جو ایک مدرسے کی صورت میں جو ہے بھیرا میں لوگوں کو دین ان تک پہنچانا شروع کیا، لیکن دین کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ الازہر یونیورسٹی جاتے اور ان کے دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جاتی۔ آج الحمدللہ آپ کا وہ مدرسہ محمدیہ غوثیہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کے طور پہ الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طور پہ رجسٹر ہو چکا ہے۔ آپ کی برانچیں UK میں بھی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، اور وہی پیغام جو کہ حضرت بہاؤالدین زکریا نے دین کا دوسرے ممالک تک پہنچایا، آپ کی اولاد نے اس کو پہنچایا۔ اچھا، میں تھوڑا سا ذرا آپ کو پھر پیچھے لے کے جاؤں گا جی، کہ یہ جو کچھ کتابیں لکھی گئیں اس میں وہ کنٹروورسی ابھی تک چل رہی ہے کہ جی یہ ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، کیا اوپر جا کے حضرت المناف سے اوپر جا کے یہ شجرہ جڑتا ہے، کہ یا یہ جو ہے نا حضرت ہاشم کے لیول پہ اسد بن ہاشم والی جو بات ہے۔ اچھا، اب جو کتابیں اس پہ جو تحقیق ہوئی اس میں جو ہے ایک تو انوار غوثیہ لکھی گئی کتاب، جو آج سے کوئی 120-25 سال پہلے جو اس وقت اس سے زیادہ نشین تھے، یہ بلکہ اگر میں تھوڑا پیچھے کی طرف اشارہ کروں، مقدم حسن بخش انوار غوثیہ، یہ میں نے یہ پیچھے رکھی ہوئی کتاب، تو اس میں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی اوپر جا کے جوڑا جی، اپنے خاندان کے جو ان کے پاس پڑا ہوا تھا پرانے شجرے پڑے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے لے کے اس میں یہ لکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں جی نور احمد خان فریدی نے جو کتاب لکھی، جو کہ اس نے محکمہ اوقاف نے پنجاب نے وہ شائع کی، اس میں انہوں نے اوپر جا کے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ ابھی تک بھی جو کتابیں چل رہی ہیں آگے بھی، وہ زیادہ تر جو ہے صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کے اور اوپر جا کے ملاتے ہیں۔ جی، اگر آپ نے یہ کتاب انوار غوثیہ پڑھی ہے جو کہ مخدوم حسن بخش صاحب نے لکھی ہے، 100 سال پہلے کی کتاب۔ پہلے تو میں یہ بھی کر دوں گی جی، آپ کا میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ اس کتاب کو بانٹ رہے ہیں دوبارہ پرنٹ کرانا، یہ بھی ایک بڑا ماشاءاللہ کرنا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو حضرت اسد کے جن بیٹوں کا نام لکھا گیا ہے وہ مایار ہے، مایار بن اسد۔ اب بہت سارے لوگوں نے کو حضرت مایار کے بارے علم نہیں تھا، اور بہت لوگوں نے کچھ حوالوں کے ساتھ یہ لکھا کہ حضرت اسد بن ہاشم جو ہیں وہ مقطوع النسل تھے۔ انہوں نے مایار کو حبار کے طور پہ پڑھا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں حبیرۃ الاسدی بھی کہتے ہیں، حبار بن اسد بن اسود، ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، آپ مطلب معیار اور حبار کے چکر میں جی یہ لگتا ہے کہ یہ، اور جو حضرت حبار ہیں ان کا خاندان قصی بن کلاب سے جا کے ملتا ہے، اس میں حضرت ہاشم بائی پاس ہوتے ہیں، جبکہ آپ جو ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا حضرت مایار جن کا دوسرا نام عمران ہے بن اسد بن ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا
کہ آپ کے ننھیال حضرت غوث اعظم ہیں، تو اس ناطے آپ نجیب الطرفین ہاشمی قریشی سید ہیں، ہاشمی سادات ہیں۔ تو یہ مغالطہ اب کتابوں میں یہ چونکہ بہت ساری اس پہ ہماری تحقیق ہے، اور عربی حوالہ جات کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک ویب سائٹ بھی مینٹین کرتے ہیں۔ جی ہاں، مطلب وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے جی، آپ نے ماشاءاللہ بہت، چونکہ اور کتنے عرصے سے ویب سائٹ مینٹین یہ تقریباً 10-12 سال سے جی یہ فیلڈ میں ہے ویب سائٹ، اور اس پہ یہ سارے ریفرنسز کے ساتھ، جس میں کہ ہمارے ہی خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی، بہت معروف نام ہے یہ علم و ادب کی دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں۔ انہوں نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، جس میں حضرت بہاؤالدین زکریا پہ بھی ایک ان کی کتاب ہے، وہ بھی ایک مستند ریفرنس، اور دنیا عرب میں بہت سارے ریفرنس، جس میں کہ حضرت اسد کی اولاد میں سے حضرت معیار بن اسد کا ذکر ہے، اور آپ کی اولاد کا ذکر ہے۔ مجھے بھی آپ نے ویب سائٹ بھی بھیجی، وہ آپ نے عرب ویب سائٹوں سے بھی تحقیق کر کے یہ کنفرم کیا کہ یہ معیار ہے، حبار نہیں ہے، اور یہ بالکل، اور یہ ریفرنسز جو ہیں یہ اویلیبل ہیں۔ اور سب سے ایک اور بہت ضروری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس ویب سائٹ پہ بہت ساری جو بکس ہیں جن میں یہ ریفرنسز موجود ہیں وہ ڈاؤن لوڈیبل ہیں۔ اس میں ایک پی ایچ ڈی تھیسس بھی ہے، جو کہ ڈاکٹر شمیم محمود زیدی نے تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، صرف اور صرف حضرت بہاؤالدین زکریا، اور وہ اس میں بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ خاندان جو ہے ہاشمی قریشی ہے۔ اور اگر آپ برٹش دور کے گیزیٹیئر دیکھیں تو اس وقت ملتان جو ہے وہ جنگ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ 1836 1870 کے اگر آپ دیکھتے ہیں وہاں کا گیزیٹیئر دیکھیں گے تو آپ کے خاندان کا پوری ڈیٹیل وہاں موجود ہے، اور اس میں بہت مفصل انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہاشمی قریشی خاندان ہے۔ تو یہ گیزیٹیئرس کے اندر، عرب لٹریچر کے اندر، اور خاندانی ریکارڈ کے اندر جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ آپ اسدی ہاشمی قریشی ہیں۔ اسد حضرت اسد کی نسبت سے، اور ہاشم کی نسبت سے ہاشمی ہیں، اور آگے قصی کی نسبت سے آپ قریشی ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فہیم صاحب ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ اوپننگ پیج پہ احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں 2-3، جن میں سب سے پہلے آپ نے اپنے نسب کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا، اور حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے کنانا کا، اور کنانا کے بعد آپ نے قریش کا، اور قریش میں کے بعد آپ نے حضرت ہاشم کا، اور ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا گیا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو تطہیر آئی نسبی، وہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت ہاشم تک، اور اس میں یعنی ہمارا جو ریفرنس پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے وہ حضرت ہاشم ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ نجیب الطرفین جو ہے سید ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ اور کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا سوال میری اس میں یہی آ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جی، سارے قبائل سارے برابر ہوتے ہیں، مطلب یہ سارے انسان برابر ہیں، تو یہ لوگ اس پہ کیوں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، یہ اگر اس میں تھوڑا سا یہ جو بجا فرمایا پیر فہیم اعظم صاحب کے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کا مقصد کوئی خاندانی تفاخر یا اس کے حوالے سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں اتنا جانیں کہ آپ صلہ رحمی کر سکیں۔ اب قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ احسان کریں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب آپ کے اقربا کی پہچان کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کی جانتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر پائیں گے، ان کے تک جائیں گے۔ اور پھر اسی ہم نے ویب سائٹ پہ یہ لوگوں کا تاثر غلط کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی تفاخر کا ایلیمنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی وہاں چھوڑی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال آپ کے نسب کو پیچھے چھوڑ دیں، یعنی آپ کے اعمال کی فوقیت ہے،
آپ تقوی اختیار کریں گے، آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو آپ کا نسب آپ کو اس کو دو چند کرے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ چیز انتہائی صراحت کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کے بعد۔ لیکن ایک اور چیز نا، ایک بڑی کامن چیز ہو گئی ہے کہ جی آج کل لوگ بڑی کنوینئنٹلی اپنا شجرہ، اپنا جو نسب ہے وہ چینج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے بھی آپ، کیونکہ اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے جی ہاں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی نہیں، کسی نے سید لگا لیا، وہ قریشی بن گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ تو جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید دی ہے کہ جو کوئی اپنے باپ دادا کو تبدیل کرے گا تو اس کے لیے سخت وعید دی گئی ہے۔ اب ہم نے چونکہ اس پہ کام کیا اور یہ تحقیق کا دائرہ چونکہ اوپر چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت آدم تک جاتا ہے، تو آج کل جینالوجی کی دنیا میں آپ ایون انگریزوں کی جو برٹش اور باقی یعنی انگلش ورڈ میں آپ دیکھیں گے تو جینالوجی میں بہت ساری سائٹس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اور آپ جینیٹک کی دنیا میں ڈی این اے کے ٹیسٹ اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اپنے خاندان کی یہ جو شجرہ ہے اس کو آج کے دور کے لحاظ سے سکروٹنائز کرنے کے لیے اور اس کو اتھینٹک بنانے کے لیے ہم نے ایک پروگرام بیسڈ ڈیجیٹائزڈ شجرہ جو ہے اپنے خاندان کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بنی ہاشم کے خاندان تک جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ہمارا خاندان ڈسپلیس ہوا تھا مکہ سے، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب آخری جو ہاشمائٹ رولر تھے حسین بن علی، وہ مکہ کے شریف مکہ کہا جاتا تھا، اور اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی جو ہے وہ بھی ہاشمی خاندان کی حکومت تھی، اور مصر میں بھی ہاشمی خاندان کی شریف مکہ کو جب وہاں سے نکالا گیا نا تو پھر انہوں نے یہ تین، ان کو میرا خیال ہے یہ جارڈن، اردن جسے کہتے ہیں، عراق یہ دو، اور شاید یہ مصر، یہ جگہ، یہ تین ان کو دی گئی حکومتیں دی گئی تھیں۔ اور اس میں جارڈن کی حکومت ابھی بھی ہاشمائٹ خاندان کے پاس ہے، اس کا سرکاری نام بھی جو ہے ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن یا المملکت الہاشمیہ الاردنیہ ہے، اور آپ کا نسب جو ہے بنو ہاشم سے ہے اس خاندان کا۔ آپ کو بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ملیں گی جس میں کہ اس خاندان کی فضیلت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے کہ امامت کے لیے بھی آپ اگر آپ کے جو نماز پڑھنے والے لوگ مقتدی ہیں ان میں بنی ہاشم سے کوئی آدمی ہے تو اس کو آپ بطور امام، مطلب جب خلافت بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جب وقت آیا تو اس وقت بھی ایک یہ چلا تھا کہ جی انصار میں سے ہو یا قریشی میں سے، ہاں جی، تو وہ بھی حوالے ملتے ہیں کہ نہیں کہا گیا جی اگر خلیفہ بنے گا تو قریش میں سے ہوگا، ہاں جی، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھی، اور اس کی بنیاد پہ اس چیز کو صحیح۔ تو اب جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اگر اس سلسلے میں کہ جی اس کو خاندان کو اکٹھا کیا جائے، اور ایک ویب سائٹ، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ویب سائٹ بھی آپ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو واٹس ایپ گروپ ایک بنا کے تو خاندان کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کے کوئی مقاصد کیا؟ یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جس کا www.hashmitesadats.com کے نام سے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ جی نالج مینجمنٹ کی گئی ہے، جو کہ انفارمیشن ہمارے پاس تھی اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا، کیونکہ آج کے زمانے میں نوجوان نسل جو ہے اس کا کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، اور اس کو ڈگ آؤٹ کرنا، تحقیق کرنا، یعنی تو یہ انفارمیشن ضروری ہے کہ ڈیجیٹائز کی جائے اور اس کی آؤٹ ریچ بڑھائی جائے لوگوں تک۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ نے دین اسلام کی کس طرح ترویج کی دنیا میں، تو یہ پیغام جب دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تجارت کے ذریعے ہم ایمبیسڈر بن سکتے ہیں اسلام کے، اور دنیا میں ہم جو ہے دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جتنی کتب ہیں ان کی ڈاؤن لوڈیبل کاپیز جو ہیں
وہ اس پہ رکھی ہوئی ہیں، خاندان کا سارا تعارف رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو اسپرٹ یا وہ ماڈل ڈیولپمنٹ کا جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ نے دیا کہ آپ ایک فنی تعلیم بھی دیں گے، ٹیکنیکل دینی تعلیم بھی دیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، انہیں تجارت کا ہنر بھی سکھائیں گے، انہیں اکنامکلی کیپیسیٹیٹ بھی کریں گے، اور تاکہ وہ دین کو آگے پھیلا سکیں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکیں۔ تو ہم نے چونکہ حکم ہے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کہ آپ اپنے اقربا کے ساتھ احسان کریں، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اور اپنی واٹس ایپ گروپ جو کہ اب تنظیم کے عمل میں سادات بنی ہاشم کی تنظیم ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں ہم نے یہی کام کیے اسی ماڈل کے تحت کہ ہم بچوں کی تعلیم میں ان کی معاونت کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر خاندان میں وڈوز ہیں، یتیم بچے ہیں، تو ان کی ہم سرپرستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں آراستہ کر کے ان میں ایک مسابقت بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھیں۔ انہیں ہم ایوارڈ اور ریوارڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں، تاکہ بچے آگے پڑھ کے ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ یہ ماڈل اگر باقی لوگ بھی اپنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے یہ اس کا ایک چین ری ایکشن ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ٹارچ بیئرر بن جاتا ہے تو اس کی روشنی سے باقی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک کوشش ہے ایک چند لوگوں کی، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ویب سائٹ اپنے طور پہ ڈفرینٹ لوگ کوشش کر رہے ہیں اسی خاندان کے، چونکہ خاندان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا یہ اگر حوالہ دے دیں، اس وقت جو بڑی بڑی جگہیں ہیں یا کوئی آپ کے نالج میں ہیں جو آپ نے چونکہ ٹریول بھی کیا ہوا ہے، تو یہ کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ جی، جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ خاندان جو ہے سب سے بڑی سیٹ تو ہماری جو ہے وہ ملتان ہے۔ ابھی جو لوگ منصورہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں ہماری پہلی سلطنت کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں، وہ مسجد بھی موجود ہے اسلام، کیونکہ پسند اسلام کا پہلا کیپٹل تھا منصورہ۔ اس کے بعد ملتان میں، آپ کو سندھ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ خاندان جو موجود ہوتا ہے پایا ہے۔ سانگڑ میں آپ کو ملیں گے، کیٹی بندر میں ہمارا خاندان موجود ہے، بدین میں موجود ہے، سندھ کے بہت جگہوں پہ۔ اور چونکہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کے ذریعے بہت سارے غیر مسلمان ہوئے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھر کا علاقہ ہے، عمر کوٹ کا، اور اس علاقے میں یہ سارے کے سارے آپ کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کی، اور آج بھی آپ کے خاندان کے لوگوں کو، جنہیں وہ غوث پوتا کہتے ہیں، انہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی، پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی دی ہوئی ہے، اور وہاں کا جو اس وقت کسٹوڈین ہیں دربار کے، وہ وہیں سے جا کے الیکشن بھی لڑتے ہیں اور وہ سیٹ بھی جیت پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو بڑی سیٹ تھی آپ کے بھائی کی اولاد کے حوالے سے، تو وہ تو مخدوم رشید ہے، جو کہ ملتان کے نواح میں ہے، جس میں مخدوم جاوید ہاشمی اور ان کا خاندان آباد ہے۔ اور اس کے اگر ملتان سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان جو ہے وہ سرٹ میں سب سے بڑی سیٹ جو ہے وہ پیل پیران کی ہے، جس میں کہ 300 سے زیادہ گھرانے آباد ہیں۔ پیر خواجہ نوری رحمۃ اللہ علیہ، پیر خواجہ نوری رحمۃ اللہ کی اولاد ہے۔ اور آپ کے اس کے بعد جو ہے ہمارا بھیرا شریف ہے۔ پیل پیرا کی ایک اور شاخ جو ہے وہ کرولی پیرا ہے، جبکہ بھیرا شریف سے جو دوسری شاخ ہے وہ پیر دا کھارا ہے۔ اور بہت ساری جگہیں جس طرح تترال ہے، پیر کھنوال ہے، تھوا بہادر ہے، سرکال مائر ہے، اس کے علاوہ ٹھنگوال ہے۔ یہ علاقے جو ہے، یہ اس علاقے میں 60 رینج میں ایبٹآباد اور ادھر حسن ابدال میں حضرت تاج ولی کا دربار ہے، بڑا معروف دربار ہے، وہاں آپ کی اولاد آباد ہے۔ پھر اگر آپ مری ہلز میں چلے جاتے ہیں تو مالمولہ، پلاسی، پتن، ارواڑی، اس میں آپ کا خاندان، آپ کا بہاؤالدین زکریا کا خاندان آباد ہے۔ یہاں یہ ایک برسبیل تذکرہ بات کہ یہ خاندان جہاں جہاں آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں خاص شناخت عطا کی۔ آپ پیل پیران کے اندر چلے جائیں، بھیرا شریف کے اندر چلے جائیں،
یہ پورٹ میانہ حسن ابدال میں جہاں حضرت تاج ولی کا مزار ہے، اور مالمولہ میں، پٹن میں، ارواڑی میں، وہ بہت سارے جگہوں پہ وہ خود ہی اس علاقے کے نمائندہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اس خاندان کو، اور وہاں ان لوگوں نے ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی زبان میں ان کی ریورنس میں وہاں ان کے مزار جو آج بھی مرجع خلائق عام ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان نے تا دم تقریر اپنی یہ سلسلہ جو ہے رشد و ہدایت کا جاری و ساری رکھا ہوا۔ الحمدللہ۔ آج کے جی ہمارا جو ہے نا یہ خاندان کیسے آیا، کہاں سے آیا، کدھر کدھر آباد ہیں، اور حضرت بہاؤالدین زکریا کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور ان کی تبلیغ کہاں تک گئی، کن کن ملکوں میں۔ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں پیر فہیم اعظم صاحب، آپ کی ٹیم کا، کیمرہ مین کا، اور باقی لوگ جنہوں نے اس تحقیق میں معاونت کی۔ ہمارے سادات بنی ہاشم میں بہت سارے ہمارے احباب، جس میں ہمارے عزیز حبیب اللہ شاہ نے واٹس ایپ گروپ کی صورت میں شروعات کی اس کتاب کی، جس کی الیکٹرانک کاپی میں نے تیار کی کیونکہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، تو ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر فؤاد اور ان کے والد گرامی پیر اصغر شاہ صاحب جو ساہیوال میں ہیں، ان کی بہت زیادہ خدمات، اور ابھی ڈیجیٹائزیشن میں آپ کی پیر فہیم اعظم صاحب، پیر لیاقت ہاشمی صاحب کا جن کا تعلق پیر پیران سے ہے، اور فہیم اعظم صاحب کا جن کا تعلق پوڑ میانہ سے ہے، ہر ایک ممبر کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن میں سب کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں فردن ہر آدمی کا مشکور۔ نہیں، اور لوگ بھی بڑے ایکٹیو ہیں جی ماشاءاللہ، وہ اپنا اپنا جو ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، جس میں ہمارے آغا صاحب بھی ہیں، ملک وال سے ہیں، ہاں جی، فائنانس کی جو مطلب ہے کہ ہمارے سب سبجیکٹ گروپس ہیں، کوئی رشتوں کے حوالے سے وہ اگر آپ ان کے بھی ہاں جی نام جن کو، جی ہاں، اس میں ہمارے جو پیر عبدالرحمن شاہ صاحب ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ خاندان کے رشتوں کے نعتوں کے حوالے سے دیکھیں، جو معاشی معاملات ہیں اس میں پیر فہیم اعظم صاحب، آغا سبحان صاحب جن کا تعلق کلس شریف سے ہے وہ، اور یہ زین ہاشمی جن کا تعلق پیر پیران سے ہے، ہمارے ایک ڈی ایس پی ہیں مسرور صاحب، وہ اس میں جی ماشاءاللہ وہ کراچی سے بہت کراچی سے وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور باقی بہت سارے ممبران فردن وہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خونی رشتہ بھی ہے، جس میں قدرتی طور پر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آپ کا فاصلے وہاں معانی نہیں رکھتے، وہاں قربت کا باعث یہ چیز بنتی ہے۔ بالکل صحیح، میں آپ کا مشکور ہوں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔